بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 12 ہے، جس کا عنوان ہے فعل ماضی گردان۔ فعل ماضی لفظ سے کیا مراد ہے، یہ ماقبل میں آپ اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ البتہ گردان کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ گردان دراصل فارسی لفظ ہے اور اس کے بعد پھر یہ اردو میں بھی استعمال ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہے لوٹانا، دہرانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کے ساتھ اس کو کیوں جوڑا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چونکہ عربی زبان کے اندر جو صیغے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماضی کے ہوں یا مضارع کے ہوں یا اس کے علاوہ امر نہیں وغیرہ کے ہوں، ان سب کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور ایک مخصوص طریقے سے دہرایا جاتا ہے اور ایک مخصوص طریقے سے مختلف شکلیں بنا کر مختلف معانی حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اس عمل کا نام پھر گردان رکھا گیا کہ اس کے اندر صیغوں کو دہرایا جاتا ہے، صیغوں کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق شروع کرنے سے قبل پچھلے سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کا سبق اور پچھلا سبق یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر جو ہم نے اردو کے اندر چیزیں پڑھی تھیں، آج وہی چیزیں ہم عربی زبان میں پڑھیں گے کہ عربی زبان میں وہ کیسے استعمال ہوتی ہیں اور عربی زبان کے اندر وہ الفاظ کو کیسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں، مذکر اور مؤنث، اور نیچے بھی کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ فاعل کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر فعل بھی اپنا معنی ادا کرنے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب فاعل تبدیل ہوا تو فعل کی نسبت تبدیل ہو گئی۔ تو ذرا دیکھیے گا کہ فاعل کبھی مذکر ہوگا اور کبھی مؤنث ہوگا۔ پھر مذکر ہوگا تو غائب ہوگا، جو مجلس میں حاضر نہیں، جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ پھر عدد کے اعتبار سے بھی وہ واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا۔ تو 3 صیغے ہو گئے کہ مذکر غائب، کبھی 1 ہوں گے، کبھی 2 ہوں گے، کبھی 2 سے زائد ہوں گے۔ اسی طریقے سے مؤنث کا صیغہ ہوگا، یعنی فاعل مؤنث ہوگا، غائب ہوگا، پھر واحد، تثنیہ یا جمع، تینوں اعداد میں سے کوئی ایک عدد پایا جائے گا۔ تو 3 صیغے مؤنث کے ہو گئے، تو 3 جمع 3 6 ہو گئے غائب کے صیغے۔ پھر دیکھیے مذکر ہوگا، مخاطب ہوگا، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا مخاطب ہے۔ پھر عدد کے اعتبار سے بھی وہ 1 ہوگا، 2 ہوگا یا 2 سے زائد ہوگا۔ تو 3 صیغے یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے مؤنث ہوگا فاعل، مخاطب ہوگا، پھر عدد کے اعتبار سے بھی واحد، تثنیہ یا جمع ہوگا۔ تو یہ بھی واحد، تثنیہ، جمع کی وجہ سے 3 صیغے بن جائیں گے۔ تو 3 مذکر حاضر کے ہو گئے، 3 مؤنث حاضر کے ہو گئے، تو 6 کا عدد ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ فاعل کی وجہ سے فعل جو استعمال ہوگا وہ مذکر کی صورت میں ہوگا اور متکلم ہوگا، یعنی خود بولنے والا، بات کرنے والا۔ اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ عدد کے اعتبار سے متکلم کی صیغوں کے اندر تثنیہ نہیں پایا جاتا عربی زبان میں، تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا، صرف 2 ہی صورتیں ہوں گی۔ تو 2 صیغے وجود میں آ گئے۔ پھر مؤنث کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا بھی متکلم کا صیغہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا، 2 یہ ہو گئے۔ حقیقت میں تو 4 ہو گئے، 2 مذکر متکلم کے، 2 مؤنث متکلم کے۔ لیکن اس سبق کے اندر ہی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مذکر اور مؤنث متکلم کے صیغے چونکہ مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں، تو اس لیے عام طور پہ ان کو اکٹھا کر کے 2 کا عدد ہی ذکر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ 6 مذکر غائب اور مؤنث غائب کے ہو گئے، 6 مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے ہو گئے، اور 2 صیغے مذکر متکلم اور مؤنث متکلم کے ہو گئے۔ تو ٹوٹل عدد ہمارے پاس آ گیا 14 کا۔ اب آگے جتنے بھی ہم عربی زبان کے اندر صیغوں کے اعتبار سے تبدیلیاں پڑھیں گے، ان کے اندر 14 صیغے ہی استعمال ہوں گے،
14 صیغے ہی آپ کو ملیں گے. تو یہ بات ابھی سے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں. یہ جملے کچھ تو اردو کے اندر ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ آج نئے جملے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ان جملوں کو عربی زبان میں کیسے ادا کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. تو سب سے پہلا جملہ ہے اس نے مدد کی. آگے عربی زبان میں لکھا ہوا ہے نصارہ. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو عربی زبان میں فعل بنایا جاتا ہے وہ 3 حرف سے بنایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں نون، صاد اور را آپس میں ملے، پھر مخصوص حرکات ہم نے دیں، یعنی مخصوص اعراب ہم نے ان حروف کو دیے، تو اس نے فعل کی صورت اختیار کر لی. اور فعل کی صورت بھی کون سی اختیار کی کہ اس کے اندر واحد عدد کے اعتبار سے، اور غائب ہے حالت کے اعتبار سے فاعل، اور تیسری چیز کہ مذکر کی یہاں بات ہو رہی ہے. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا واحد، مذکر، غائب، تو اس کو عربی زبان میں جب ادا کیا جاتا ہے تو اس شکل میں فعل ماضی کے اندر ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ آپ دیکھیے، نصرت، اس عورت نے مدد کی. اب آپ کو اردو زبان کا جو جملہ لکھا گیا ہے اسی سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ بات واحد کی ہو رہی ہے، اور مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اور غائب کی بات ہو رہی ہے. تو جب عربی زبان کے اندر واحد، مؤنث، غائب کو ماضی کے اندر بیان کیا جائے اور 3 حرف والا فعل ہو، یعنی اپنے اصلی حروف کے اندر ہو، تو اس کو آپ اس صورت کے اندر بیان کریں گے نصارت. اگلا جملہ ہے تم نے مدد کی، اور عربی زبان میں کیسے ادا کریں گے؟ نصرتا. اب آپ دیکھیں اس کے اندر واحد ہے عدد کے اعتبار سے، اور جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، اور تیسری چیز کہ یہ غائب نہیں ہے بلکہ مخاطب ہے، حاضر ہے. تو جب عربی زبان کے اندر واحد مذکر حاضر یا واحد مذکر مخاطب آپ کہہ لیں، اس کو بیان کیا جائے گا 3 حرف والے فعل کے اندر جس کے اصلی حروف ہی ہوں، تو ہم اس کو نصرتا اس وزن پہ لے آئیں گے اور اس طرز کے صیغے پہ لے آئیں گے تو ہمیں ہمارا معنی مل جائے گا. اگلا جملہ دیکھیے، نصرتم، تم سب نے مدد کی. اب اس کو اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو جمع ہے، اور اگر ہم اس کو جنس کے اعتبار سے دیکھیں تو مذکر ہے، اور اس کو ہم اگر حالت فاعل دیکھیں کہ وہ حاضر ہے، غائب ہے یا متکلم ہے، تو یہ حاضر بنتا ہے، مخاطب جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں. اگلا جملہ دیکھیے، نصرتو، میں نے مدد کی. اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ عدد کے اعتبار سے واحد بنتا ہے، جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث دونوں بن سکتے ہیں، مذکر یا مؤنث، اور مذکر یا مؤنث. اور تیسری چیز جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ متکلم ہے، غائب ہے یا حاضر ہے. تو میں نے مدد کی متکلم ہے، یعنی خود بولنے والا اپنے بارے میں بات کر رہا ہے. آخری جملہ دیکھیے، تم سب عورتوں نے مدد کی. آگے لکھا ہوا نصرتن. اردو زبان میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس سے آپ کو اندازہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہوگا کہ تم سب عورتوں نے مدد کی. تو اس کے اندر عدد کے اعتبار سے یہ جمع ہے، اور جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، اور حالت فاعل کے اعتبار سے یہ حاضر ہے یعنی مخاطب ہے. تو یہ چند جملے تو آپ کے سامنے آ گئے کہ اگر آپ نے واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے، کوئی فعل بتانا ہے، تو آپ کس صورت میں بتائیں گے، واحد مؤنث غائب کے کیسے آپ ظاہر کریں گے، اور اسی طریقے سے واحد مذکر مخاطب کو یا جمع مذکر حاضر کو یا واحد مؤنث متکلم کو یا جمع مؤنث
حاضر کو آپ کیسے بیان کریں گے، کیسے تعبیر کریں گے عربی زبان کے اندر، وہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ تو آئیے اب مکمل 14 صیغوں کو دیکھتے ہیں کہ مکمل 14 جو جملوں کی صورتیں تھیں، جو فعل کی مختلف صورتیں اور نوعیتیں تھیں، ان کو عربی زبان میں کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اپنی اسکرین پہ ایک پیج نظر آ رہا ہے جس کے اندر مکمل گردان آپ کو ملے گی اور آپ کو مکمل صیغے اور مکمل جو فعل کی حالتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے، فعل ماضی مثبت معروف کی گردان۔ فعل ماضی آپ کو معلوم ہے مثبت کی تعریف بھی گزر چکی ہے کہ اس کے اندر کسی کام کا ہونا یا کرنا بیان کیا جائے گا۔ معروف سے مرادی ہے کہ اس کے اندر فاعل موجود ہوگا، مذکور ہوگا، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور گردان کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے گردان، گردان کے نیچے پہلا لفظ ہے فعل۔ فعل کیا اس ایک مرد نے، اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ یعنی آپ نے اگر کسی ایک بندے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس کو فا عین لام اس شکل میں لے آئیں گے 3 حرف والے فعل کے اندر، تو آپ کو آپ کا معنی مل جائے گا اور آپ اس معنی کو ادا کر سکیں گے۔ اگر یہی بات آپ نے 2 مردوں کے بارے میں کرنی ہے تو آپ اس کے آخر میں الف لگا دیں گے تو فعلا بن جائے گا۔ ترجمہ کیا ان 2 مردوں نے، اور صیغہ کون سا بنا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ اور اگر آپ زیادہ بندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی عدد کے اعتبار سے آپ جمع اور جنس کے اعتبار سے مذکر، اور اسی طریقے سے حالت کے اعتبار سے آپ غائب ادا کرنا چاہ رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے فعلو۔ اچھا، مؤنث کے بارے میں بات کرنی ہے اور واحد ہو اور غائب ہو تو اس کے لیے جو وزن ہے ہمارے پاس، یہ جو طرز ہے، جو سانچہ ہے، وہ ہے فعلت۔ آپ اس کے اندر 3 حرف لا کے اس سانچے میں ڈھال دیں، اس طریقے پہ اس کو ادا کر دیں تو آپ کو واحد مؤنث غائب کے بارے میں بات جو کرنی تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر 2 عورتیں ہیں غائب تو فعلتا، اور اگر جمع ہے تو فعلنا۔ یہ تو تھے غائب کے 6 صیغے۔ اگر حاضر کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مجلس میں موجود آدمی جس سے آپ مخاطب ہے اس سے بات کر رہے ہیں، تو اس کو آپ جب بیان کریں گے تو فعلتا کہیں گے، اس صورت میں جب وہ مخاطب مذکر ہو اور واحد ہو۔ اگر 2 ہو مرد تو پھر فعلتما، اور اگر 2 سے زائد ہوں تو فعلتم۔ اچھا، یہ تو مذکر جب ہوں اور مخاطب ہوں تو آپ اس طریقے سے بات کو کریں گے۔ اگر بالفرض وہ مؤنث ہے تو آپ پھر اس کے اندر تھوڑی اور تغییر کریں گے، فعلتا کو فعلتی بنائیں گے۔ فعلتی، کیا تجھ ایک عورت نے، یعنی تم ایک عورت نے کیا، اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث حاضر۔ فعلتما، اس سے معنی ادا ہوگا تثنیہ مؤنث حاضر کا۔ فعلتن، کیا تم سب عورتوں نے، اور صیغہ کون سا بنے گا؟ جمع مؤنث حاضر۔ فعلتو، میں نے کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صیغہ کون سا؟ واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ متکلم کے جو 2 صیغے ہیں ان کے اندر مذکر مؤنث چونکہ مشترک طریقے سے اور ایک ہی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی گنا جاتا ہے۔ اور آخری صیغہ ہے فعلنا، کیا ہم 2 مردوں یا ہم 2 عورتوں نے، یا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے۔ تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، متکلم کا یہ صیغہ ہے، یعنی اس سے تثنیہ کا معنی بھی ادا ہوتا ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کا معنی ادا ہوتا ہے، اور جمع کا معنی بھی اسی سے ادا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر گردان پڑھ دیتا ہوں چونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ جتنے بھی 3 حرفی فعل لائیں گے یا زائد بھی ہوں جن کے اندر دیگر حروف بھی آ جاتے ہیں، وہ آگے آپ تفصیل سے پڑھیں گے، آپ اس کو اس سانچے میں ڈھال دیں، اس طرز پہ لے آئے، اسی طریقے سے حرکات دے کے ادا کریں تو آپ کو آپ کا معنی مل جائے گا، آپ اس کو ادا کر سکیں گے۔ تو غور سے سنیے گا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔
یہ تو تھی گردان، اور اس گردان کا مطلب بھی آپ کے سامنے ہے کہ فعال کا مطلب ہے کرنا، کوئی کام کرنا۔ جیسے پوچھا جاتا ہے من فعل ھذا، یہ کس نے کیا، تو یہ فعل کا مطلب ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے آپ کے لیے سبق سمجھنا بھی آسان ہو۔ اور عربی زبان کے اندر گویا آپ نے 14 جملے سیکھ لیے، 14 جملوں کا اظہار کرنا سیکھ لیا۔ اور یہ صرف 14 جملوں کا اظہار نہیں ہے، آپ کو اگر کسی فعل کا ترجمہ آتا ہے تو آپ اس کو اسی سانچے میں ڈھالیں گے تو گویا آپ کو اس کے بھی 14 معانی آ گئے، 14 جملوں کی مختلف صورتیں آ گئیں۔ تو آئیے ایک اور فعل سے آپ کو بات سمجھاتے ہیں اور ایک اور نقشے سے بات کو آپ کے لیے واضح کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ ایک ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اس ہاتھ کے اندر مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس کے اندر جو لفظ لکھا ہوا ہے ذہبا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ذہبا کا ترجمہ ہے جانا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر غائب لکھا ہوا ہے، اور سب سے چھوٹی انگلی کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر مذکر لکھا ہوا ہے، یعنی مذکر سے بات شروع ہوگی، اور سب سے اوپر واحد ہے جیسا کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، پھر تثنیہ ہوگا، پھر جمع ہوگا۔ تو مذکر جب واحد ہو اور غائب ہو تو وہ ذہبا کہا جائے گا اس کو، جیسے فعل پچھلے صفحے پہ ہم پڑھ چکے۔ اور پھر دوسرا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ ہے ذہبا، اور پھر تیسرا صیغہ ذہبو، یعنی وہ سب گئے۔ مؤنث کو جب غائب کے اندر بیان کریں گے اور واحد بیان کریں گے تو ذہبت، ذہبتا تثنیہ ہو گیا، ذہبنا جمع ہو گیا۔ اسی طریقے سے آگے مخاطب کے 6 صیغے ہیں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ تو واحد مذکر کو ذہبتا تم گئے، ذہبتما تم 2 گئے، ذہبتم تم سب گئے۔ مؤنث کو جب مخاطب میں بیان کریں گے تو ذہبتی تم 1 عورت گئی، ذہبتما تم 2 عورتیں گئیں، ذہبتن تم سب عورتیں گئیں۔ اور جب متکلم کی بات آئے گی مذکر ہو یا مؤنث تو اس کے لیے یہ انگوٹھے والے نشان کو دیکھیں، ذہبتو، ذہبنا۔ تو کل ملا کے صیغے ہمارے پاس آ گئے 14۔ تو اس سے بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر گردان پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور الفاظ کی ادائیگی بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ تو دیکھیے، ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ اور اس فعل کا مطلب ہے جانا۔ اب اس لفظ کو یاد رکھیے اور آپ نے 14 اور جملے عربی زبان کے سیکھ لیے۔ اب آئیے اپنی مشق کی طرف۔ مشق کے اندر چند سوال ہیں، ان کو حل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے نصارہ سے مکمل گردان لکھیں۔ نصارہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے، مدد کرنا۔ اب آپ پوری گردان ماضی کی لکھیں گے تو گویا 14 صیغے یا 14 جملے آپ کو عربی زبان کے مزید آ گئے۔ دوسرا سوال ہے عربی بنائیں۔ اس میں چند جملے ہیں، پڑھ دیتا ہوں۔ وہ عورت گئی، میں گیا، تم نے کیا، تم سب نے کیا، تم عورت نے کیا، ہم نے مدد کی۔ اس میں تینوں وہی فعل استعمال ہوئے ہیں جو آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے ان کو عربی زبان کے اندر لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے ترجمہ کریں، یعنی عربی جملے کو اردو میں منتقل کریں۔ نصرتن، فعلا، ذہبتم، نصرنا، فعلتما، ذہبتا۔ ان چند جملوں کی آپ نے اردو بنانی ہے۔ تو مشق کریں، انشاءاللہ آپ سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، اور امید ہے آج کا سبق بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔